ایک مرتبہ ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے۔ کبھی غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے تو کبھی کعبے کی دیوار کو پکڑ کے روتا ہے، اور وہ اتنا روتا ہے کہ جو لوگ طواف کر رہے ہوتے وہ اس کو دیکھ دیکھ کر رو رہے ہوتے، اور وہ شخص یہ آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، دعا مانگ رہا ہوتا ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کے، یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، تاکہ تیری مخلوق کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ آپ جملے پہ غور کریں، خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے، وہاں تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا جاتا ہے، میرا اور آپ جیسا گناہگار وہاں پر جائے اور یہ دعا مانگے، سمجھ آتی ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہے، غفلت میں زندگی گزاری، موقع مل گیا، کرم ہو گیا، مکے مدینے کی حاضری ہوئی، ہم جا کر دعا، یا اللہ کرم کر دے، اعمال قبول کر لے، نیک اعمال قبول کر لے، گناہ معاف کر دے۔ لیکن یہ عجیب ہی دعا مانگ رہا کہ یا اللہ میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ مخلوق کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اور اتنا رو رہا کہ لوگ اس کو دیکھ کر رو رہے۔ اب اس کے پاس جا کر لوگ معلوم کر رہے کہ یہ ہے کون، اور جب معلوم کیا کہ کون ہے تو جب انہوں نے سر اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے، انا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ ہم سب کے سلطان الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ غور کریں، یہ وہ تھے جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی، یہ وہ تھے جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یہ وہ تھے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے رات کو قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یہ وہ تھے جو 1000 رکعت نفل جو ہے وہ روز ادا کیا کرتے تھے، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں مجاہدات کیے، ننگے پاؤں رہے، ہفتوں تک بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، جنہوں نے 18 سال کی عمر سے علم دین سیکھنے کے لیے جو ہے وہ گھر چھوڑ دیا تھا اور بغداد کی طرف آ گئے تھے، یہ وہی تھے کہ بچپن میں بیل ان کو دیکھ کر آواز لگاتا تھا، اے عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، جو کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، جو کہتے ہیں میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمام مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں، جو کہتے ہیں اگر مجھے شریعت کی لگام نہ دی ہوتی مجھے تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، گھر میں کیا رکھتے ہو، لیکن ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رہے اور کہہ رہے یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اور دوسری طرف ہم تو سمجھتے بیڑا ہی پار ہے جی، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں ہے، ایک روزہ نفلی رکھ لے تو نہ پورے شہر کو پتہ چل جائے، جہاں جہاں پہنچ ہوتی ملک کے اس کونے تک پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ، ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہمارے پرہیزگاری نہیں ہے، ہمارا صرف زبانی کلامی بات ہے کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، نہ عبادت چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی نیکی چھپی ہوئی ہے، کوئی ایک نیکی بھی ایسی نہیں ہے جو ہم نے چھپا کے رکھی ہو، کسی کی مدد بھی کی تو وہ بھی بتا دیا، کسی کی شادی کرائی تو وہ بھی بتا دیا، مسجد میں چندہ بھی دیا تو جب تک اعلان نہ ہو تو مزہ نہیں آتا یار، دل کو تسلی نہیں ہوتی یار، وہ جو میں نے 1000 روپے دیے تھے نا وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔